مجھے صرف حدیث کا صحیح کانسیپٹ دیں. جی کانسیپٹ لے لیں، ریکارڈ ہے. انٹروڈکشن آف حدیث، پورا حدیث کیسے ہے. اب حضور کے زمانے کی بات کی باتیں بھی حدیث، جی حدیث ہی ہوتی ہے. حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات. کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات. محدثین کے ہاں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع، کہ یہ رسول اللہ تک پہنچتی ہے. ارفع کہتے ہیں بلند کرنے، جس طرح ہمارا یہ سطح مرتفع ہے. ایک ہوتی ہے حدیث موقوف، جو کسی صحابی کا قول ہوتا ہے، جیسا کہ مولا علی کا قول کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. اب یہ نبی علیہ السلام سے نہیں وہ بیان کر رہے ہیں، خود بیان کر رہے ہیں اپنے بارے میں. اسے حدیث ہی کہا جاتا ہے، حدیث موقوف. اس سے نیچے آ جائے. تابعین کے اقوال بھی جو ہیں وہ بھی احادیث ہوتی ہیں. اگر وہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کریں تو وہ حدیث نہیں ایکسیپٹ ہوتی جب تک وہ سند پوری نہ کریں. اور جو ان کا اپنا قول ہوتا ہے نا، اس کو ایکسپرٹ کے طور پہ حدیث کے طور پر لیا جاتا ہے. اب بخاری مسلم یا حدیث کی کتابیں جو ہیں نا، ان میں یہ ساری چیزیں آپس میں گوندھی ہوئی ہوتی ہیں. حدیث موقوف، حدیث مرفوع، حدیث مقطوع، یہ سب کی سب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں ایک حدیث کے اندر. اسی لیے اسے حدیث بھی کہا جاتا ہے. اوور آل حدیث ویسے اس کو کر. مثلا اب یہ جو 3748 کا آپ نے حوالہ لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو واقعہ بعد میں ہوئے، حدیث کیسے ہے، حدیث کیسے بنی. 3748 جو بخاری کی حدیث ہے اس میں کیا الفاظ ہیں کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا. نعوذ باللہ. اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا، آمین. تو وہ چھڑی سے ان کے سر مبارک کو کریدنے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کیا. تو انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے. یہ ہے 3748 جس کو آپ نے پوچھا کہ یہ حدیث کیوں ہے. اس لیے اس میں رسول اللہ کا کیا نام نہیں آیا؟ آیا نا. دوسرا یہ حدیث مرفوع بھی ہے اس حوالے سے کہ انس ابن مالک نے رسول اللہ کو نہ صرف دیکھا ہے بلکہ 10 سال وضو کروایا بخاری مسلم میں. اور انس ابن مالک کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی رسول اللہ کے ہم شکل ہیں. حضور کا ہم شکل ہونا، حضور کے ساتھ شکل کا ملنا، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بن گئی نا. حدیث صرف حضور کا فرمان تو نہیں ہے، جو آپ کر کے دکھائیں وہ بھی حدیث ہے، جس پہ آپ خاموش ہوں وہ بھی حدیث ہے. حدیث تقریری، حدیث قولی، حدیث فعلی، نبی علیہ السلام کے ہم شکل. حدیث موقوف بھی ہے کہ حضرت انس ابن مالک بیان کر رہے ہیں، وہ ان کی اپنی بات بھی ہے اور وہ واقعہ نتھی ہو گیا اس کے ساتھ. لہذا یہ سب کا سب اکٹھا ہو گیا بخاری میں اور سند ایک ہی ہے، سند ایک ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کا ٹکڑا لے لوں کہ حسین جو ہے وہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے اور باقی میں جملہ چھوڑ دوں کہ حسین کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا. کیوں چھوڑیں گے؟ راوی تو ایک ہی ہے جو بیان کر رہا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اسی راوی پہ اعتبار کر کے آپ نے حضور کی بات مان لی، انس ابن مالک کی بات مان لی. وہ پورا واقعہ جو بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے آدھا واقعہ چھوڑ دینا ہے. تو ایسے تو نہیں ہوگا. اس لیے سارے کو حدیث کہا جاتا ہے. اور یہ تاریخ کہہ کے اسے جھٹلا نہیں سکتے. تاریخ کی سب سے اتھینٹک بک قرآن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم از کم آپ سمجھ لیں آلموسٹ 3000 سال پرانی تاریخ ہے. وہ تو تاریخ ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا اور وہ پھر کس طریقے سے مصر کے حکمران بنے، یہ پوری تاریخ ہے. تو تاریخی واقعات تو قرآن میں بھی آئے ہیں. کیوں ہم بیان کرتے ہیں؟ عبرت کے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں بھی جو تاریخ آئی ہے عبرت کے لیے بیان ہو رہی ہوتی ہے. وہ حدیث کے طور پہ آتی ہے، حدیث کی نمبرنگ کے تحت آتی ہے. جیسے قرآن میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے کہ تاریخی واقعات الگ کر دیے ہوں اللہ نے، یہ کہہ کہ یہ تو تاریخ ہے. اب تختہ بلقیس کا جو ایک واقعہ ہوا ہے ایک تاریخی واقعہ. اس طریقے سے رومنز اور پرشینز کی جنگ کا جو سورہ روم کے سٹارٹ میں ذکر ہے ایک تاریخی واقعہ ہے نا. دونوں کافر لڑ رہے تھے، کوئی مسلمانوں کی جنگ کا ذکر ہے قرآن میں. یہ کیا کر رہا ہے واقعہ جو اللہ نے کہا ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے
پرشینز کے ہاتھوں اور ان قریب دوبارہ سے غالب آ جائیں گے، اس میں دین کا کون سا مسئلہ بیان ہوا ہے؟ دونوں کافر. ایک تاریخی واقعہ آیا ہے، ایک پروفیسی کے طور پہ، بعد میں پوری بھی ہوگی. تو اس طرح اپنا ریلیٹ کیا کریں. تو جو بھی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث جب بھی کوئی صحابی تابعی بیان کرتا ہے نا، وہ کسی سرکمسٹانسز کے اوپر بیان کرتا ہے. جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے کہ حضرت معاویہ نے اناؤنسمنٹ کی مال غنیمت کے جو سامان آئے تھے سونے اور چاندی کے، اور فوجیوں کو کہا کہ اپنی تنخواہوں کے عوض جو ہے نا اپنی اپنی مرضی کے برتن اٹھا لو. تو وہاں پہ صحابی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے سونے کے بدلے سونے کے کاروبار کا منع کیا، الا دست بدست ہو اور ہم وزن ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک فوجی کی تنخواہ جو ہے وہ 100 دینار کے برابر ہے اور وہ ایسا سونے کا لوٹا اٹھا لے جو 150 دینار کا ہے، تو یہ تو سود لے گا وہ. تو سارے فوجی رک گئے. لیکن حضرت معاویہ کو غصہ آ گیا. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہیں تو برا لگا کہ میرے حکم کو میں حاکم ہوں اور اس بندے نے حدیث سنا کے سب کو سائڈ پہ کر دیا. تو انہوں نے کہا میں بھی تو اتنا عرصہ حضور کے ساتھ رہا ہوں، میں نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں سنی. یہی کچھ تھوڑے حنفی بھی مولوی کہہ رہے ہوتے ہیں، میں بھی آج تک اسی تک کوئی حدیث نہیں سنی ہے. وہ صحابی اتنے غصے میں، انہوں نے کہا مجھے اندھیری رات کے ٹکڑے میں جنگل میں تمہارے لشکر سے علیحدہ ہونا پڑ جائے میں گوارا کروں گا، لیکن جو کچھ میں نے خود حضور سے سن رکھا ہے اسے بیان کرنے سے باز نہیں آؤں. ہاں یہ وہ حدیث بیان کر. اب یہ پورا ایک واقعہ ہوا ہے نا. اب آپ کے اس واقعے میں جو کچھ حضرت معاویہ کے فوجیوں نے کیا حضرت معاویہ کے کہنے پہ، اور وہ صحابی نے حدیث سنائی اور وہ سارے بیک فٹ پہ چلے گئے، یہ واقعہ چھوڑ دیں. بس آپ اتنا حصہ بیان کریں کہ سونے کے بدلے سونے کا کاروبار منع ہے. بھائی یہ واقعہ جب بیان کریں گے، یہ امپلیمنٹ جس جگہ پہ ہوا ہے وہ تو بتائیں گے نا. ویسے تو بڑا شوق ہے تو شان نزول دسو، حدیثاں دا شان نزول نہ تم دسیے، ماموں پارٹی تمہیں نہ دسیے کہ انس نے کب یہ حدیث بیان کی کہ حسین جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کے ہم شکل ہیں. جب تمہارا جو ماموں کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، وہ ان کے چھڑی مار رہا تھا ان کے سر مبارک میں، اس وقت انہوں نے یہ حدیث سنائی ہے. تمہیں نہ بتائیں ان سے بڑا شان نزول دا شوق جے تے شان نزول ہوندا جے نا انہاں حدیثاں دا. جتنے جتنے تواڈے بڑے نے کام پایا اتنے اتنے حدیثاں سناندے سن. تو پھر وہ سارے واقعے کو محدثین ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور اس پورے کو حدیث ہی کہا جاتا ہے. حدیث ود تفسیر. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ساری باتیں میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے مثالیں دے کے ترتیب سے نا کوئی 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، انٹروڈکشن آف حدیث. اس میں منکرین احادیث کے بھی جوابات ہیں، ناسبیوں کے بھی جوابات ہیں، ساروں کے جوابات. اے تھوڑا پورا تھدا مکا چھڑیا جائے. کوئی بندہ ایسا جنہیں پرچی لکھی ہو دی میں پرچی نہ پڑھی ہوئے. ہاں یہ فیبریکیٹڈ سوال نے اپنی پرچیاں. او ماموں پارٹی جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا نا، اس ویڈیو کو 10 دفعہ دیکھو اور وہی سوال آپ اس طریقے سے جواب کبھی دے دو. یہ میں ویسے وہ تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ان کی اوقات کیا.